معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے حضرات، اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ اور ہمیں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ چند دن کے بعد یہ سعادت ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگی۔ سوال آتا کہ حضرت عید الاضحیٰ کی نماز کس طرح پڑھیں، اس کی ترکیب بتا دیجیے۔ دیکھیے حضرات، ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 1134 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سال مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کہ حضور، یہ 2 دن ہمارے خوشی کے ہیں جن کا نام مہرگان اور نیروز تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ زمانے جاہلیت کی باتیں انہیں چھوڑو، اور اب اللہ تعالیٰ نے 2 دن تمہیں خوشی کے عطا فرمائے۔ نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الاضحیٰ۔ دیکھیے حضرات، اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں 2 رکعت نماز واجب پڑھی جاتی ہے، اسی کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ عید الفطر پہلی شوال کو ادا ہوتی ہے رمضان شریف کے شکرانے میں، اور عید الاضحیٰ ذی الحجہ شریف کی 10 تاریخ کو ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز واجب ہے، 2 رکعت ہے۔ آئیے اس کی نیت بھی سن لیں اور اس کا طریقہ بھی سیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید اضحیٰ کی مع زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ امام ہو تو امام اپنی نیت کرے، یہ مقتدی والی نیت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں اور ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں۔ یہ ہو گئی ہماری تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد ہمیں ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب پھر تکبیر کہیں گے، مقتدیوں کو بھی ساتھ ساتھ تکبیر کہنی ہے، اور ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے چھوڑ دینے۔ جتنی دیر میں ایک انسان 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہو، اتنی دیر خاموش کھڑے رہنا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں، اور کانوں کی لو سے چھپانے کے بعد پھر نیچے لٹکا دینے، چھوڑ دینے۔ تیسری مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں، مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں، اور اس بار اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اب امام صاحب اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، 1 رکعت مکمل کر لیں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب کو بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد الحمد اور سورت ملانی ہے، بلند آواز سے پڑھنی ہے جہر کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر تکبیریں ہوں گی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور نیچے چھوڑ دیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور نیچے چھوڑ دیں۔ ہر تسبیح کے بیچ میں، ہر تکبیر کے بیچ میں 3 تسبیح کی قدر سکتہ ہونا چاہیے۔
चौथी बार इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे, और रुकू में जाने के बाद हस्ब दस्तूर जिस तरह नमाज अदा की जाती है नमाज अदा करेंगे। सलाम फेरने के बाद इमाम साहब मिंबर पर खड़े होंगे, 2 खुतबे होंगे। जुमे का खुतबा नमाज से पहले होता है और ईद का खुतबा नमाज के बाद होता है। यह सुन्नत है, और इसका भी सुनने के आदाब वही हैं जो जुमे के खुतबा सुनने के आदाब हैं, यानी खामोश रहा जाए, किसी से बातचीत ना की जाए, किसी तरह का कोई नमाज वगैरह ना पढ़ी जाए, खामोशी से खुतबे सुने। उसके बाद इमाम साहब नीचे उतरें और दुआ कहलाएँ खुशू और खुजू के साथ, अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, तमाम मुस्लिमीन के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, हर जगह के अमन व अमान के लिए दुआ करें। उसके बाद मुसाफा और मुआनका करें, और उसके बाद अल्लाह ताला ने अगर इस्तिताअत दी हो तो अपने हिस्से की कुर्बानी अदा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वल्लाहु अलैहि वसल्लम।